آپ نے نکالا جلوس، اچھی بات ہے، خوب نکالیے نبی کے نام کا جلوس. مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ کوئی غیر مسلم آئے گا ابھی ادھر؟ تم کیا سوچتے ہو یہ 10,000 اور لاکھ روپے خرچ کرنے سے بس مسجد آباد ہو گئی؟ تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے اسے. یہ دعا کرے کہ تمہارے لیے اگر تم یہاں سے یہ طریقہ لے کر کے گئے کہ ہر باپ نماز پڑھے گا، ہر بیٹا نماز پڑھے گا، ہر بیٹی نماز پڑھے گی، ہر شخص نماز پڑھے گا، تب تو یہ جلسے بھی کامیاب ہے. آپ ابھی اٹھو گے فجر میں حاضر نہیں ہوگے، کوئی فائدہ؟ مسلمانوں، دن میں صرف ایک بار، میں بتانا چاہتا ہوں، سال میں صرف ایک بار میلاد نہ مناؤ، دن میں 5 بار نماز پڑھ کے 5 بار نبی کا میلاد مناؤ. یہ اصل میلاد. آپ نے جھنڈے باندھے، جگہ جگہ جلوس کے بینر لگا دیے، اللہ کے نبی کا فرمان سنو. اور یہ بات ہے، خوشی کیا ہے نبی کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جب اپنی امت کے اس حال کو دیکھتے ہوں گے تو میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ یہ بات اپنی امت تک پہنچانا، اور ماشاءاللہ نبی نے پہنچایا، ہم سب انہی کی تو باتیں اب تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے باپ کا کچھ نہیں ہے، رسول پاک کا سب کچھ ہے. ہمارے نبی کی خوشی سنو. آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیتے ہیں، اے میرے امتیوں، تم نے جھنڈے لگائے، گھروں پر بھی کپڑے کو لپیٹا، بازاروں میں بھی کپڑوں کو لپیٹا، جگہ جگہ بینر نصب کر دیے. اس میں تمہاری خوشی تھی. 20 میٹر کپڑا، لاکھوں میٹر کپڑا پوری دنیا میں استعمال کیا گیا، اس میں تمہاری خوشی تھی. گھر سے نکلتے وقت اپنی بیٹی، بہن اور ماں کے سر پر 2 میٹر کا کپڑا ڈال دیتے تو اس میں تمہارے نبی کی خوشی تھی. آج تو حجاب بھی کرنا شرم بنتا جا رہا ہے، آڑ بنتا جا رہا ہے. آج اسکولوں میں جو ہماری بچیوں نے حجاب کے لیے آواز اٹھائی تو ہندوؤں نے کیا کہا، دوسرے لوگوں نے، جج وغیرہ نے کیا کہا کہ تمہارے یہاں 95% عورتیں حجاب نہیں کرتی، برقع نہیں پہنتی، ان کو کیا کہو گے؟ جو لڑکیاں آتی ہیں پردے کے لیے وہ تو بغیر حجاب کے آتی ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کمی ہماری ہو رہی ہے. عمل کون کرے گا؟ مسلمان کریں گے. آپ عمل کیجئے اس پر، اس میں تمہاری عزت بڑھے گی. ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ مت سوچنا کہ پردہ کرنے سے تمہاری عزت ختم ہوتی ہے. یاد رکھو، مسلمانوں میں جو چیز معتبر ہوتی ہے اس پہ پردہ رکھا جاتا ہے، پردہ ڈالا جاتا ہے، کپڑا لگایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، خانہ کعبہ محترم ہے، غلاف ڈالا جاتا ہے. قرآن کو ہم محترم سمجھتے ہیں تو اس پر بھی کپڑا لگایا جاتا ہے، غلاف چڑھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کی عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ نبی کی اور حضرت فاطمہ کی غلام ہے، حضرت فاطمہ کی کنیز ہے. یہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے بتاتی ہے. وہ اور عورتیں ہیں جو بے حیا ہو کے نکلتی ہیں، ہم فاطمہ کی غلام ہیں، پردہ کر کے نکلتی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور آپ بھی شادی کے موقع پہ یہ چیزیں دیکھا کرو. پیغام بھی لے کے اٹھو ہمارے نبی کا. پیدائش کی بہت سی ایسی باتیں عزیزان محترم جو آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ عمل میں کیا کرنا ہے آپ کو. ہمارے نبی کی عظمت اللہ نے بہت بلند و بالا فرمائی. بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب نے گود میں لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے جا کے لگا دیا. بچپن کا معاملہ ہے، بچپن کا معاملہ ہے. ابھی بچے، مطلب یہ جملے بھی بولنا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ چاہیے کہ ابھی جوانی کا معاملہ نہیں ہے. ابھی ہمارے نبی جوان نہیں ہوئے، ابھی جو ہے بچے ہیں. حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب نے گود میں لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے جا کے لگایا. لوگ پریشانی کے عالم میں تھے، لوگ غم کے عالم میں تھے کہ کیا ہوگا، بھوکے پیاسے مر جائیں گے ہم. جناب ابو طالب نے پیارے آقا کا چہرہ دیکھ کر کہا، وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ اے گورے اور اچھے اور خوبصورت چہرے والے محمد، تمہارا چہرہ اتنا اچھا ہے جس کی وجہ سے خدا آسمانوں سے بارشیں عطا فرماتا ہے. پیارے نبی کے بچپن کی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ بارشیں آسمان سے نازل فرماتا ہے. اور آگے کا جو جملہ کیا ہے، سِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور اے محمد تمہارا گھر وہ گھرانہ ہے، تمہارا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو یتیموں کا اور بیواؤں کا ٹھکانہ ہے. یار کتنی پیاری بات ہے. یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اپنی، تاکہ تم سمجھ سکو اس بات کو.
سیدھا سیدھا ترجمہ سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا ٹھکانہ بن کر آئے۔ آج آپ پریشانی کا عالم میں بتا دوں آپ کو، ظلم کر رہے ہو آپ اپنے آپ پر بھی، قوم پر بھی۔ دیکھو اگر دل کو سکون دینا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، کوئی غریب یتیم یا بیوہ ہے اس کی عزت کرو اور اس کا خیال کرو۔ کچھ عورتیں بیواؤں کو منحوس سمجھتی ہیں، منحوس بیوہ نہیں ہے، اس کو بیوہ سمجھنے والی منحوس ہے۔ ہمارے نبی نے پیغام لے کے اٹھی ہے نا، ابھی ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے باتوں کا۔ ایک فون آیا میرے پاس حضرت کہ لڑکے کی عمر 4 مہینے زیادہ ہے لڑکی کی عمر، اور لڑکے کی عمر کم ہے، کیا شادی ہو جائے گی؟ یعنی لڑکی کی عمر زیادہ لڑکے کی کم ہے۔ میں نے کہا تو 4 مہینے کی بات کرتا ہے، اگر 4 سال بھی لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو بھی شادی ہو جائے گی؟ تو پتہ نہیں۔ اور بیوہ سے تو شادی کا مطلب سمجھو ایک بہت بڑی خرافات اور بہت بڑا گناہ، کوئی کنوارا کرنے کے لیے تیاری نہیں بیوہ عورت سے شادی۔ بیچاری کی 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تو اب اسے رشتہ ملے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ آج عید میلاد النبی کے موقع پر یہ پیغام لے کر اٹھو، پڑھو سیرت مصطفیٰ کتاب کو، پڑھو ضیاء النبی کو، پڑھو بخاری کو، پڑھو مسلم کو۔ ہمارے نبی نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی۔ ایک شوہر سے نہیں، 2 شوہروں سے بیوہ تھی، اور دونوں شوہروں سے بچے بھی تھے آپ کے، 2 بچے تھے، 4 بچے بھی تھے، 40 سال کی عمر بھی تھی، اور ہمارے نبی نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی۔ کیا عزت کم ہو گئی ان کی؟ کیا وہ بیوہ تھی تو کیا عزت نہیں ہے ان کی؟ آج تم کروڑوں روپے اٹھا دو شادی میں، تم لاکھوں روپے اٹھا دو شادی میں، امام صاحب کی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ممبر پر چڑھ کے تمہاری تعریف کریں، اور آج حضرت خدیجہ کا نام ممبر پر بھی لیا جاتا ہے، اور حدیثوں میں بھی لیا جاتا ہے، اور تقریروں اور بیانوں میں بھی لیا۔ کپڑوں سے عزت نہیں ملتی، دولت سے عزت نہیں ملتی، جو دین پہ عمل کرتا ہے عزت اس کی ہوا کرتی ہے۔ آج حضرت فاطمہ کی ہم عزت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا امام لوگ بھی، وعلی الامامین الامامین سعیدین شہیدین ابی محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین وعلی امہما سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا مقام و مرتبہ بلند۔ جب شادی ہوئی تھی تو سر پہ جو چادر تھی 16 پیبند لگے، محسوس کرو اس بات کو، 16 پیبند لگے ہیں، کائنات کی شہزادی ہے، چاہتی تو جنت سے جوڑے آ سکتے تھے حضرت فاطمہ کے لیے، چاہتی تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن غریب امت کا خیال تھا۔ آج تم لاکھوں روپے بھی اٹھا دو، لاکھوں روپے کے کپڑے پہنا دو، تمہاری بیٹیوں کا ذکر نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت فاطمہ کی عبادت بھی دیکھو۔ ایک مرتبہ پیارے نبی چارپائی پر تشریف فرما تھے، حضرت آمنہ نماز پڑھ رہی تھی، بے ہوش ہو کر جب زمین پر تشریف لے آئی، پیارے نبی نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ کتنے دن کا؟ 5 دن کا فاقہ، مگر نماز پڑھ رہی ہے۔ آج ہماری بہن، ہماری بیٹی 5 بار کھانے کے بعد بھی سجدہ نہیں کر پاتی، 3-3 4-4 گھنٹے شاپنگ مال میں گزارنا گوارا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا گوارا نہیں ہے۔ تو پھر کیسے برکت ہوگی، کیسے خدا کی رحمت ہوگی؟ آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں اور سمجھا دوں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مائیں بہنیں آئی ہیں تو وہ یہ سبق لے کر کے جائیں کہ انہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں انہیں کہ ہمیں ناز نہیں ہے آج حیدرآباد کی ثانیہ مرزا پر یا پھر بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین پر، ہمیں اگر آج بھی ناز ہے تو اپنے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا پر ناز ہے۔ ہمیں فخر نہیں ہے کسی فلمی ایکٹریس پر، ہمیں اگر آج بھی فخر اور ناز ہے تو بغداد اور بصرے کی حضرت رابعہ بصریہ پر ناز ہے کہ سارا زمانہ خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے اور خانہ کعبہ رابعہ بصریہ کا طواف کرنے کے لیے آتا۔ یہ ہوئی ہے خاتون، خانہ کعبہ ان کے طواف کے لیے آیا تھا بصرے میں تاکہ وہ اپنا طواف وہاں پر کر سکے۔ دیکھیے آپ، یہ ہماری خاتون گزری ہے اسلام کی شہزادیاں، چاہتی تھی تو ہوا میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیں، دریاؤں پہ مصلی بچھا کر کے بھی نماز پڑھ لیتی حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی عبادت کا کمال،
اور اتنا سجدہ کرتی. کسی نے کہا اے اللہ کی بندی رابعہ اتنا سجدہ کیوں کرتی ہو؟ حضرت رابعہ بتاتی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ جب موت آئے تو میرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا. یہ ہے خواتین ہماری، خواتین ملت اسلامیہ ماشاءاللہ. تو آپ اس پر توجہ کریں، ہمارے نبی کا مشن اپنے ذہن میں رکھیں. جشن منا لیا آپ نے، یہ جشن ہے، یہ لائٹ لگانا، یہ مائک کا انتظام کرنا، علماء کو بلانا، نبی کے نام پر خوش ہونا، نعرے لگانا، سرکار کی آمد مرحبا پکارنا، نعرے رسالت لگانا، یہ نبی کا جشن ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو تو یہ نبی کا مشن ہے.